آج میں موجود ہوں پاکستان کا خواب دیکھنے والے علامہ اقبال کے گھر جاوید منزل لاہور میں۔ یہ وہ جائے نماز ہے جی کرتبہ مسجد سے لی گئی تھی، جہاں پہ علامہ صاحب نے مسجد کھلا کے نماز پڑھی تھی، دعا کی تھی۔ یہ ان کی ہاتھ سے لکھی ہوئی ساری شاعری ہے۔ علامہ صاحب کی یہ ڈگریز ہیں، یہ علامہ صاحب کی یہ تینوں مسز کی تصویر ہیں، یہ سردار بیگم علامہ صاحب کی بیوی۔ ان کے کہنے پہ یہ گھر کی تعمیر کروائی گئی تھی۔ یہ ممتاز بیگم ہے، علامہ صاحب کی یہ دوسری بیوی تھی، اور یہ ہے کرم بی بی۔ تو یہ گھڑی ہے اور اس کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں، اصل کہانی کیا ہے؟ آخری وقت جو ہے علامہ کا اس کمرے کے اندر تھا، فجر کی اذان کے وقت انتقال ان کا ہوا، اور اس وقت گھڑی پر یہ وقت تھا، اسی وقت پر یہ یہاں پہ اس ٹائم کو روکا گیا ہے۔ آپ کی جب شادی ہوئی تو کہاں آئیں، کس گھر؟ جاوید منزل۔ علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں کوئی مکان بنایا ہی نہیں۔ قائد اعظم ان کو ملنے آئے تھے جاوید منزل میں، اور ان کے لیے تو علامہ نے وہ شعر لکھا تھا، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب دو کے ساتھ میں ہوں فاروق وڑائچ۔ آج میں موجود ہوں پاکستان کا خواب دیکھنے والے علامہ اقبال کے گھر جاوید منزل لاہور میں۔ یہ وہ گھر ہے جہاں پہ اقبال نے 3 سال یعنی اپنے آخری ایام یہیں پہ گزارے۔ 1934 میں یہ 7 کنال جگہ خریدی گئی، 35 تک اس کی تعمیر ہوئی، اور پھر 38 تک یہاں پر اقبال نے اپنی آخری سانسیں بھی اسی جگہ پر لیں۔ یہاں پر وہ گھر میں وہ کونے، وہ صوفے، وہ تمام اشیاء جو ان کے زیر استعمال رہیں، یہاں تک کہ وہ بستر جس پر انہوں نے آخری سانسیں لیں وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، فاطمہ جناح، نہرو سبھی یہاں پر تشریف لائے۔ ان 3 سالوں میں یہاں پر جو اقبال کی یادیں جڑی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں۔ یہاں پر یہ وہ 3 کمرے ہیں جنہوں میں انہوں نے اپنی آخری سانسیں لیں۔ علامہ اقبال کا جو خاندان ہے وہ جب یہاں پر آ گیا تو اقبال نے اسی گھر پہ 50 روپے جو ہے کرایہ دیا اس گھر کا، اور ماہانہ جو ہے اس کرائے پہ وہ یہاں پر مقیم رہے۔ ان 3 سالوں میں یہاں پر کیا کیا ہوا، اور وہ اقبال جن کی وجہ سے آج پاکستان ہم دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کیا سوچا تھا، آج کے نوجوان کے متعلق وہ کیا سوچتے تھے، اور ان سے جڑی یادیں کیا ہیں، یہ سبھی باتیں اور جاوید منزل آپ کو ایکسپلور کرواتے ہیں۔ پہلی مرتبہ وہ گوشے، وہ کونے پہلی مرتبہ آپ کے سامنے لائیں گے جو آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ لاہور میں گڑی شاہ روڈ پہ یہ جاوید منزل ہے جہاں پر اقبال نے اپنے آخری ایام گزارے۔ یہ گھر کیسے بنا تھا، یہ اقبال کا گھر ہے، اور آج کل اسے علامہ اقبال میوزیم جاوید منزل کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اندر اقبال کے کپڑے، اقبال کے زیر استعمال جو ساری وہ چیزیں تھیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ میرے ساتھ کیوریٹر جناب حامد نذیر صاحب موجود ہیں۔ اقبال نے اپنے دن کیسے گزارے، وہ کیسے سوچتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ شاعری، ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی شاعری، وہ سب اندر چل کے دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ جائے نماز ہے جی کرتبہ مسجد سے لی گئی تھی، جہاں پہ علامہ صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، مسجد کھلا کے نماز پڑھی تھی، دعا کی تھی۔ یہ وہاں سے ہم نے یہ منگوایا ہوا ہے، یہ ان کا وہ خاص تحفہ، ان کی ایک کارپیٹ کی وہ جائے نماز ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھی تھی علامہ صاحب کی۔ یہ جی علامہ صاحب کے یہ سارے لگے ہوئے شو کیسز میں ان کی ہاتھ سے لکھی ہوئی ساری شاعری ہے۔ اس میں یہ جس طرح مثنوی اسرار خودی ہے، رموز بے خودی ہے، یہ علامہ صاحب کی اپنی ہینڈ ریٹن اوریجنل فارم میں بالکل پریزرو کی گئی ہے۔ ان کی وہی کٹنگ، وہی جس طرح اوریجنل یہاں پریزرو کیے گئے، یہ پوری رو جو اس میں یہ سارے علامہ صاحب کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی پوری پوئٹری۔ تو یہ جو ساری شاعری کی تھی چیزیں، یہ سب ان کے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال نے دی؟ جی، جاوید اقبال سے یہ گورنمنٹ آف پاکستان لی، ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی نے پھر پریزرو کی لی۔ جی ٹھیک۔ یہ بھی وہی انہی کی شاعری ہے۔ علامہ صاحب کی یہ ڈگریز ہیں ادھر، یہ ان کی پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، اوریجنل ڈگری پی ایچ ڈی کی ہے، اور ساتھ یہ دوسری ان کی ساری انٹرمیڈیٹ سے مڈل سے لے کر ساری ان کی دوسری ڈگریز ہیں۔ بارٹ لا کی بھی ڈگری وہاں پہ موجود ہے، اور یہ علامہ صاحب کی اوریجنل ڈگری فلاسفی جو انہوں نے کی تھی، ڈاکٹریٹ آف فلاسفی میونخ یونیورسٹی جرمنی سے جی ڈاکٹریٹ کی ڈگری جو تھی، جی ڈاکٹریٹ کی زبردست اوریجنل ڈگری۔ جی، اور یہ ہے پنجاب یونیورسٹی کی، جی فلسفے کے مضمون میں انہوں نے نمایاں کامیابی، اور پنجاب یونیورسٹی انہوں نے یہ میڈل بھی دیا تھا۔ جی میڈل بھی دیا، جی۔ یہ جاپان نے آنرری ڈگری دی ہے علامہ صاحب کو۔ کیا جاپان نے آنرری ڈگری علامہ صاحب کو دی ہے، یہ والی، یہ اوریجنل یوز پریزرو کر دی گئی۔ یہ کون سی یونیورسٹی ہے؟ یہ ہے جی ڈاکٹر آف لٹریچر کی اعزازی ڈگری جوٹوکو یونیورسٹی ٹوکیو، جی وفات کے بعد ان کو پیش جی وفات کے بعد پیش کی گئی ہے۔ یہ ان کی سرٹیفکیٹ جو ہے بارٹ لا کا، جو برسٹری کا،
ان کی ڈگری ہے، یہ وہ باقی یہ مڈل انٹرمیڈیٹ جو ہے میٹریکولیشن کی ڈگریز لگائی گئی اور ساتھ ان کا یہ میڈل لگایا گیا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں نا، یہ میڈل اگر آپ دیکھیں جی جی تو یہ میڈل ہے کہ جو ہائی اسکول میں ملا، جی جی ٹھیک ہے۔ جی اسی طرح یہ جو اسکاچ مشن ہائی اسکول سیالکوٹ والا ہے، مڈل کی سند ہے، جی بالکل بالکل یہ انٹر کی سند ہے، جو کہاں سے ملی، انہوں نے درجہ اول میں پاس کیا، فیکلٹی آف آرٹس، یہ زبردست۔ تو یہ سب کچھ یہاں پر موجود ہے۔ جی یہ موجود ہے، یہ اس کو منتھلی دیکھا جاتا ہے، پریزرو کیا جاتا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اگر ضرورت پڑے، اس کے خاص ٹمپریچر، ہیومیڈیٹی لیول وہ سارا دیکھا جاتا ہے۔ اس کے نیچے ہم نے وہ سلیقہ وہ رکھی ہوتی ہے ہیومیڈیٹی لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ پبلک سب کے لیے اوپن ہے؟ سب کے لیے اوپن ہے، 8:30 سے 5:30 تک اوپن ہے، بغیر ٹکٹ کے کوئی بھی یہاں پبلک آ کے یہاں وزٹ کر سکتا ہے۔ کل جگہ کتنی ہے؟ یہ پوری جگہ 7 کنال ہے، یہ تب 1934 میں لی گئی، ان کے بڑے بھائی نے، ان کی سپرویژن میں یہ گھر بنایا گیا تھا۔ علامہ صاحب پھر 1935 میں یہاں سے رہے، آخری 2.5 سے 3 سال اسی گھر میں رہے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ تصاویر کن کی ہیں؟ جی یہ ان کے ٹیچر کی تصویر ہے، شمس العلماء مولوی میر حسن علامہ صاحب کے استاد تھے۔ ہاں، شمس العلماء خطاب جو دیا گیا تھا، جی جی بڑا معروف ہے یہ تو۔ اور یہ ان کے وہ عطا محمد علامہ صاحب کے بڑے بھائی ہیں، شیخ عطا محمد، انہوں نے لیا تھا؟ ان کی سپرویژن میں یہ ساری کنسٹرکشن بنائی گئی تھی۔ اچھا یہاں پہ علامہ صاحب کے جو خطوط ہیں وہ پریزرو کیے گئے ہیں، اس میں کچھ یہ جس طرح ان کی حالت کچھ ہمارے پاس انٹرنیشنل لیول پہ پریزرویشن کی ابھی نہیں آئی ہمارے پاس، ہم ٹرائی کر رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہماری اپنی لیب ہے ایک اچھا، پیپر پریزرویشن کے حوالے سے، ابھی ریسنٹلی کوریا سے ٹریننگ کی ہوئی ہے پیپر پریزرویشن کی، اس پہ ہم کام کرتے ہیں اور یہ ان سارے پیپرز کو پریزرو کیا جاتا ہے۔ یہ ان کے سارے خطوط لکھے ہوئے ہیں جو علامہ صاحب نے، مضمون یا خطوط فارسی نظمیں سنگل آؤٹ کر کے ہم نے یہاں پہ اس گیلری میں لگائی ہوئی ہے۔ یہ تصاویر ہیں۔ جی یہ علامہ صاحب کی اسلامیہ کے ممبران کے ہمراہ پہلی جو یہ تو وہ تصویر ہے۔ یہ علامہ اقبال بیٹھے۔ جی جی بالکل ایگزیکٹلی۔ اور یہ علامہ صاحب کے مسعود شمس العلماء سید سلمان ندوی کے ساتھ افغانستان میں یہ تصویر لی گئی ہے علامہ صاحب کی۔ یہ سردار راس جو ہیں، یہ ان کے شمس العلماء جو ہیں سید سلمان ندوی، یہ علامہ صاحب تصویر۔ یہ صدارتی خطبہ جو بڑا آل انڈیا مسلم کانفرنس کے موقع پہ جو دیا تھا، 1932 والا، اور یہ 1930 والا جو مشہور خطبہ آپ سنتے آ رہے ہیں علامہ صاحب کا، خطبہ الہ آباد۔ جی یہ وہ گیلری ہے جس میں علامہ صاحب کی جتنی شاعری ہے ان کے فرسٹ ایڈیشن جو ہے، ایڈیشن وہاں یہاں پہ رکھے گئے ہیں، پہلے ایڈیشن جو تمام شاعری کے جو ہیں وہ اس گیلری میں پریزرو کیے گئے ہیں۔ اچھا پہلے ایڈیشن، جی، قیام مشرق، جی، بانگ اس کا درا، پہلا edition۔ بال جبریل، جی، جاوید نامہ، جی پہلی اشاعت جو ضرب ہے، کلیم، بالکل یہ پہلا پہلی اشاعت ہے وہ اس گیلری میں پریزرو کی گئی ہے۔ یہ کہاں کی تصویر ہے جی؟ بنگلور کے معزز کے ساتھ جی یہ علامہ اقبال، بنگلور میں یہ تصویر لی ان کے مہمان دوست، یہ بھی فرسٹ ایڈیشن ہے۔ شکوہ جواب شکوہ، پہلی یہ اشاعت۔ جو جرمن زبان میں علامہ صاحب کا جو ہوا تھا ترجمہ ان کی نظموں کا، یہ وہ پریزرو کی گئی ہے۔ علامہ اقبال لندن میں مسلم نوجوانوں کے ساتھ، چودھری رحمت علی اس میں، بالکل علامہ اقبال ہیں، خواجہ عبدالرحیم ہیں، عباد الحق ہیں، ملک غلام محمد آف کالا باغ ہیں، پیر احسن الدین ہیں، غلام محمد باغ۔ بالکل۔ تو ویسے لوگوں کو ریکارڈنگ نہیں کرنے دیتے آپ؟ موبائل سے کسی حد تک، کیونکہ وہ جو فلیش پڑتا ہے نا موبائل کا، اس سے وہ رائٹنگ کی جو ہاتھ سے لکھی ہوئی اس کی لائف کم ہو جاتی ہے، تو وہ اس وجہ اس سے سے بچانے کے لیے؟ ہاں جی، اس سے بچانے کے لیے پھر ہم اس کو کم کرتے ہیں۔ یہ جی ان کا سیالکوٹ والا گھر جو جہاں پہ پیدا ہوئے تھے علامہ صاحب، یہ اس کا ماڈل ہے۔ تو یہ اس وقت جو سیالکوٹ میں یہ گھر ہے، جی کشمیری محلہ میں اقبال منزل، جی جی یہ اس وقت محفوظ ہے؟ محفوظ ہے۔ جی جی وہاں پہ ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی لوگ وزٹ کرتے ہیں آرکیالوجی کے پاس؟ جی جی بالکل بالکل۔ ٹھیک ہے، یہ تصاویر یہ علامہ صاحب کی یہ تینوں مسز کی تصویر ہیں، یہ سردار بیگم علامہ صاحب کی بیوی، یہ بھی دو ہیں۔ ان کے کہنے پہ یہ گھر کی تعمیر کروائی گئی تھی، انہوں نے سردار بیگم، جی انہوں نے علامہ اقبال کی 3 مسز تھیں؟ جی جی
بالکل سب سے نمبر 1 تھی سردار بیگم. جی جی انہی کے کہنے پہ آج تیسری بیگم تھی. یعنی اگر انہوں نے کہا تھا جی سردار بیگم نہ ہوتی تو آج جاوید منزل نہ ہوتی اور آج ہم یہاں کھڑے نہ ہوتے. ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے پاس کچھ ہونا چاہیے اپنے بچوں کے لیے, تو انہوں نے پھر کچھ جمع کیا ہوا تھا. علامہ صاحب کہا کہ ہمیں گھر لینا چاہیے. پھر یہ تب 7 کنال 42,045 روپے کا یہ جگہ خریدی گئی تھی. پھر گورنمنٹ نے یہ جگہ خریدی ہے ان سے, جی جسٹ ان کے بچوں سے. جی جی اور پھر اس طرح سے یہاں پہ میوزیم بنا. یہ ان کی, ہاں جی, علی صاحب نے پھر یہاں پریزرو. یہ کیا ہے جی؟ یہ وہ مشن ہائی اسکول ہے جہاں پہ علامہ صاحب جہاں سے مڈل میٹرک اور ایف اے کے امتحانات پاس کیے. یہ سیالکوٹ کا مشن اسکواش ہے اسکول. اچھا, یہ تصویر یہ ممتاز بیگم ہے علامہ صاحب کی, یہ مختار کی بیوی. جی مختار بیگم علامہ اقبال کی بیوی. جی, اور یہ ہے کرم بی بی. تو یہ 3 مسز جو علامہ اقبال کی ہیں یہ ان کی تصویر. یہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کا جہاں پہ علامہ صاحب پڑھے بھی اور پڑھایا بھی علامہ صاحب. بی اور ایم اے جی جی سی یونیورسٹی سے. اب یونیورسٹی ہوگی, اس وقت گورنمنٹ کالج تھا. جی اچھا جی, یہ علامہ صاحب کی کیپ ہیں, سیم اسی حالت میں پریزرو کی گئی ہیں. علامہ صاحب ایک ویل ڈریس پرسن تھے. آپ اگر آگے دیکھیں گے بڑا اچھی چیزیں یونیک, بڑی آج کے دور کے بھی فیشن فالو کیا جا سکتا ہے. یہ علامہ صاحب کے ڈفرینٹ کالرز ہیں یہ ڈسپلے میں. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ہیں لیکن ڈسپلے میں یہ کی ہیں. یہ بو ٹائز علامہ صاحب کی ساری, یہ ان کے یعنی اس وقت یہ کرتے تھے. بالکل, یہ اس وقت کی ساری ہم کی. آج بھی یہ والا چلتا ہے لیکن جی یہ تب کی ان کی. ٹھیک ہے. یہ جی علامہ صاحب کی یہ ویسٹ کوٹ ہے جو چیتے کی کھال, اندر آپ دیکھیں گے چیتے کی کھال کی بنی ہوئی اندر سے, اوریجنل ہے. یہ ان کی ویسٹ کوٹ. یہ ان کے سوٹنگ ہے, پینٹ کوٹ, گلوز اسٹک پکڑنے کے لیے جو یوز کیا کرتے تھے یہ والے. جی جی جی, ان کے دستانے ہیں. یہ بھی ویسٹ کوٹ ہے ان کی. واسکٹ جو ہے یہ علامہ صاحب کے 3 پیسز جو ہیں. یہ اسٹک علامہ صاحب نے, آپ نے دیکھا ہوگا یہ تصاویر میں جو نظر آ رہی ہیں اسٹک. جی جی اسٹک وہی. اور یہ علامہ صاحب کا غالباً وہ سوٹ ہے جو لندن کانفرنس میں گئے تھے, تو آپ نے دیکھا ہوگا بلیک کلر کا اسٹک پکڑ کے. یہ ان کے ٹاولز ہیں, یہ بھی محفوظ کیے گئے ہیں. یہ اس کی کیا کہانی ہے اس قالین کی؟ یہ جی علامہ صاحب افغانستان جب گئے تھے, نادر شاہ نے علامہ صاحب کو یہ گفٹ دیا تھا, اور یہ ہاتھ سے بنا ہوا کارپیٹ ہے. اگر غور سے دیکھیں اس میں مختلف طرح کی تصاویر بنائی گئی ہیں. یہ دیکھیں ایک مرد کی ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ یہ پرندوں کی مختلف تصاویر ہیں جو ہاتھ سے, تب کے دور میں اگر اندازہ کیا جائے کہ کتنا ہاتھ سے فائن یہ کارپیٹ بنا ہے, تب کی ایک یونیک انٹیک چیز تھی جو علامہ صاحب کو بطور گفٹ بادشاہ نادر شاہ نے دی تھی. یہ وہ خاص اس کی اہمیت. Presented by the King of Afghanistan نادر شاہ to علامہ اقبال on his visit to افغانستان 1933 کی بات. ٹھیک. یہ علامہ صاحب کی شلوار قمیض اور یہ کرتے آپ دیکھیں ذرا, بین کا بہت اچھا ڈیزائن ہے. یہ آج کل بھی اسی طرح کی چیز چل رہی ہے. دیکھ لیں آپ, ڈیزائن ہاں چل رہی ہے. یہ چلا بھی تھا بیچ میں, یہ وائٹ سیپریٹ اور نیچے کرتے کا اور سٹائل. یہ بڑا اچھا تب کے دور کا بھی علامہ صاحب کا دیکھیں ذرا. یہ علامہ صاحب کے وہ پتلون اور یہ گرم شلوار قمیض اور اوپر یہ سویٹر جو ہم پہنتے ہیں. زبردست, یعنی خوش لباس. جی خوش لباس تھے. خوش لباس جی. یہ جاوید منزل میں یہ اقبال کی یادیں, اور یہ پورا وہ گھر ہے جہاں پر اقبال آئے رہے. یہاں پر قائد اعظم بھی تشریف لائے, تو آپ کو ان کی یادیں دکھا رہے ہیں. ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں, پھر آپ کو جاوید منزل کے وہ گوشے بھی دکھاتے ہیں جو اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھے. ویلکم بیک. جاوید منزل میں ہم اس وقت کھڑے ہیں, اور میرے ساتھ اقبال سے محبت کرنے والے, انسیسٹ کرنے والے ریسرچ اسکالر اینکر فہد علی کاظمی صاحب موجود ہیں. اقبال کیا سوچتے تھے, اور پھر اسی یہاں پہ وہ سب چیزیں موجود ہیں جن سے ان کی یادیں جڑی ہوئی ہیں. اقبال کی وفات کب ہوئی تھی, کیسے ہوئی تھی, وہ ایک گھڑی ہے, اس کا کیا قصہ ہے, سبھی باتیں جناب فہد علی کاظمی صاحب سے کریں گے. سب سے پہلے تو یہ جاوید منزل, اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ دیکھیں, علامہ اقبال جب لاہور میں یہاں پہ تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ تھوڑی سی لیگل پریکٹس بھی کرتے تھے, لیکن وہ لیگل پریکٹس اس بڑے درجے کی نہیں تھی, کیونکہ شاعری آپ کا پیشن تھا اور وہ سارے معاملات تھے. تو یہ آپ نے گھر بہت عرصے بعد کوشش کے ساتھ 1930s میں یہ کچھ آپ نے بنایا تھا,
اور جاوید صاحب کے نام اس کو آپ نے منتقل کر دیا تھا، اور جاوید اقبال اصل میں اس کے اونر ایک لیول پہ تھے اور خود ان کے کرایہ دار بن گئے تھے علامہ صاحب. تو علامہ صاحب نے اپنے مطلب جو کاغذ تھے اس کے کہ اونر بیٹے کو بنایا جاوید کو، اور اس لیے بھی بنایا کہ بچے بہت چھوٹے ہیں اور اگر کوئی معاملہ ہو تو بچوں کے نام پہ کوئی ایسٹ انہیریٹنس جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو وہ ایک بات یہ بھی ہے کہ بھائی اقبال جو تھے اس حوالے سے کہ پریکٹس تو چلتی تھی، تو کہتے ہیں کہ جب وہ کیس آ جاتا تھا پیسے اتنے ہو جاتے تھے کہ اگلا مہینہ چل جائے گا تو اس کے بعد کیس نہیں لیتے تھے. اقبال اصل میں پرائمریلی ہی واز اے ریفارمر، اور پوئٹری ان کا ایک ٹول تھا، پیشن تھا، تو لیگل پریکٹس کی طرف اتنی توجہ تھی نہیں اقبال کی. تو اگر ہم اوور آل دیکھیں وہ بلکہ اس میں ایٹ اے لائٹر نوٹ بہت سے واقعات ہیں. ایک آپ کے کسی نے پوچھا آپ کے سیکریٹری سے، منشی سے، کہ جی اقبال کی پریکٹس کیسی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی پریکٹس کی کیا بات کرتے ہو. وہ سامنے دیکھیں علامہ صاحب اور ایک ان کے دوست شاعر وہ ردیف اور قافیے کے اوپر کچھ کانورزیشن کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا جب اردو شاعری کی باریکیوں کے اوپر کانورزیشن ہوگی تو وکالت نہیں چل سکتی. پھر جو آپ نے مطالعہ بھی کیا اقبال کا تصور پاکستان، اگر اس پہ بات کی جائے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ علامہ کو سمجھنے کے لیے نا ہم علامہ کو فریگمنٹس میں دیکھتے ہیں. علامہ کو ایک ہولسٹک پکچر میں ہم نے دیکھنا ہے. سب سے پہلے تو یہ علامہ کی اردو شاعری، علامہ کی فارسی شاعری، علامہ کا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام جو فلسفے پہ ان کے لیکچرز ہیں، اور پھر علامہ کی پولیٹیکل رائٹنگز وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. اور اس میں سب سے اہم خطبہ الہ آباد ہے. خطبہ الہ آباد کے اندر علامہ اقبال نے جو تھیری کو ایڈوانس کیا تھا اس کے اندر مسلم رائٹس کی، کیونکہ ایک جو ٹو نیشن تھیری جو بعد میں جو ہمارا کانسیپٹ بنا جو 1940 کے اندر قائد اعظم نے بھی اس کو آرٹیکولیٹ کیا، تو علامہ کی ساری جتنی بھی تھاٹس ہیں ایک ورڈ کے اندر اگر ہم جسٹ میں بات کریں تو وہ عشق سرکار دو عالم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک نان سیکٹیرین اپروچ ہے، امت کو جوڑنا ہے سرکار دو عالم کی ذات کے ساتھ، جو کہ آج مسنگ ہے. جو کہ آج مسنگ ہے آف کورس. آپ بڑی پکچر میں اقبال کو کس طرح سے کیا پسند کرتے ہیں؟ زیادہ ان کی شاعری کی طرف بڑھتے ہیں یا ان کا وہ ریفارمر کے طور پہ آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ کہاں پہ؟ یعنی میں آپ کی ذاتی ایک رائے پوچھ رہا ہوں. علامہ کی شاعری تو اتنی طاقتور ہے، میرا خیال ہے کہ بہت کم شاعر ہیں جو علامہ کو کمپیٹ کر سکتے ہیں. اور مقصدیت والی شاعری اگر آپ اردو لٹریچر کے اندر دیکھیں تو آف کورس میر تقی میر یا غالب بڑے شعراء ہیں، لیکن مقصدیت میں جہاں پہ اقبال لے گئے ہیں وہ لیول اور ہے. لیکن اقبال بذات خود بھی یہی کہتے تھے کہ میں ہوں ریفارمر. شاعری ایک ٹول ہے، میری ذات مطلب علامہ کے سمندر میں شاعری آپ سمجھیں ایک ٹول کے طور پر انہوں نے استعمال کی ہے، فارسی کے اندر بھی اور اردو کے اندر بھی. مجھے ذاتی طور پہ علامہ کی جو تھاٹس ہیں وہ ان کی شاعری سے بھی ایٹ ٹائمز بڑی نظر آتی ہیں. آف کورس ان کی شاعری بڑی ہے اور اردو لٹریچر میں، فارسی لٹریچر میں اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن علامہ کی تھاٹس بہرحال بہت سپیریئر ہیں. آپ بھی صحیح کہتے ہیں کہ یہ تھاٹس کو پہنچانے کا، لوگوں تک پہنچانے ایک میڈیم تھا. ایک میڈیم تھا. جی بالکل. اور آج کا وقت ہے، آج کا پاکستان ہے، اس میں اقبال کی شاعری یا اقبال کے جو تھاٹس ہیں کتنی آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ بہت زیادہ. اب دیکھیں فلسفہ خود ہی ہے، اگر ہم اس کے اوپر کوئک ایک بات کریں تو وی ڈونٹ ایون نو واٹ اقبال اسٹوڈ فار. وہ کن معنوں میں خودی کے لفظ کو استعمال کر رہے تھے. اقبال جو ہیں وہ سیلف افرمیشن کی بات کرتے ہیں، اور اقبال کے ہاں اس خودی کے کچھ ایلیمنٹس ہیں. علامہ نے پوری تھیری دی ہے اسرار خودی کے اندر جو آپ کا فارسی کلام ہے، اور پھر بے خودی کی بات بھی کی ہے. ایک لیول پہ سیلف افرمیشن، ایک لیول پر سیلف نگیشن. جب آپ ذات کی تعمیر کر رہے ہیں وہاں پہ سیلف افرمیشن کی بات ہے. جب ملت کی تعمیر کر رہے ہیں تو اپنی ذات کو گم کرنا ہے، پیچھے کرنا ہے، اور ملت کے لیے اپنے آپ کو مٹا دینا ہے. تو اقبال جب اسرار خودی میں آئے تو انہوں نے باقاعدہ اس میں خودی کی سٹیجز بتائی ہیں کہ خودی جو ہے اطاعت الہی مانگتی ہے، خودی جو ہے وہ ضبط نفس کی بات ہے. تھوڑا سا آگے چلیں گے. میں نے وہ گھڑی کی بات کر دی تھی شروع میں، آڈینس کو ضرور ہوگا کہ وہ کیا معاملہ تھا، وہ کیا قصہ تھا. یہ ابھی اب جب باہر نکل بھی رہے ہیں، آہستہ آہستہ چل بھی رہے ہیں، تو یہ ڈرائنگ روم ہے اور یہ وہی ان کے زیر استعمال جو شیعہ تھی یہاں پر ہمارے ارد گرد موجود ہے. تو آپ کو اقبال جو ہیں کون سی ان کی تصویر، کون سا رنگ ان کا زیادہ اچھا لگا؟ یعنی میں دیکھا کہ وہ تو بڑے فیشن کرنے والے انسان تھے. ان کے جو آج کپڑے میں دیکھ کے آئے ہیں انہوں نے مجھے حیران کیا ہے. ہم نے تھوڑا سا یہ ہوا کہ جب ہم
چھوٹے تھے تو اقبال کو ہم نے ایک زیادہ کوئی روایتی طور پہ سمجھ درویش یا صوفی وہ سمجھا ہے، تو میرے خیال اس سے بھی بڑی شخصیت ہیں. آف کورس دیکھیں بات یہ ہے کہ جو تصوف بھی ہے، اگر آپ تصوف کے اساتذہ کو بھی پڑھیں، تصوف کسی فارم کا نام نہیں ہے، تصوف باطن کے تزکیے کا نام ہے. تو جو اقبال کا رول ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ بیانڈ تصوف، نیشن بلڈنگ اصل میں تو کام ہے نا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے حوالے سے. تو علامہ اقبال کی جو ڈریس سینس تھی بڑی ہی شاندار تھی. کیمبرج کے اندر آپ پڑھے، ہائیڈلبرگ آپ گئے، پھر ایون جب آپ نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بھی مسلمانوں کو ریپرزینٹ کیا تو وہ ایک ان کا اپنا سٹائل تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جب بھی دین کی بات ہوتی ہے، فلسفے کی بات ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں خاص طرح کے انداز میں آپ اس طرح کا ہونا چاہیے. ہاں، لیکن اقبال واز بیانڈ فارمز. بالکل زبردست. تو یہ ہم علامہ کے اس کمرے میں موجود ہیں. ویسے یہ میرے ہی پیچھے نا یہ ان کا شیونگ کا سامان وغیرہ اسی طرح سے موجود ہے. تو ان کی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہماری سادگی میں بھی خوبصورتی اور ان کی، یعنی اگر ہم نے انہیں بے شک پتلون اس میں دیکھا ہے تب بھی وہ بہترین ہے، جب شلوار والا دیکھ رہے ہیں تب بھی بہترین ہے. تو یہ گھڑی ہے اور اس کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں. اصل کہانی کیا ہے؟ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ علامہ کا وہ کمرہ ہے، اور میں ایز آئی اسپیک ود یو میرے خود گوز بامز ہیں. اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کے درجات کا بلند کرے. یہ علامہ صاحب کا وہ آخری وقت جو ہے علامہ کا اس کمرے کے اندر تھا، اور یہ پوری رودات جو ہے جسٹس جاوید اقبال صاحب نے جو بایوگرافی مرتب کی علامہ صاحب کی زندہ رود، اس کے اندر بھی یہ واقعے کو آپ نے اشارہ کیا. علامہ صاحب کو بہت تکلیف تھی آخری دنوں میں، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کو جو ہے وہ ہم کوئی ایسی دوا پلاتے ہیں کہ جس سے آپ کی جو ہے وہ تکلیف رفع ہو جائے. ٹھیک ہے. تو علامہ کا ایک تاریخی جملہ ہے، علامہ نے کہا کہ میں موت کو بھی بے ہوشی کی حالت میں فیس نہیں کرنا چاہتا. یعنی جب آپ مجھے کوئی دوا کھلائیں گے اور آف کورس میری درد میں تخفیف ہوگی، دیٹ آلسو مینس کہ میری سینسز اس طرح سے کام نہیں کریں گی. میں اس کو پورے ہوش سے دیکھنا چاہتا ہوں، میں موت کو بھی انکاؤنٹر کرنا چاہتا ہوں ود مائی فل کانشیسنس. یہ اقبال ہی کہہ سکتے تھے. زبردست. تو علامہ صاحب اسی کمرے کے اندر تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ علامہ کی تکلیف بڑی، اور علامہ ایک حکیم بھی تھے اس دور کے بہت مشہور. وہ جو حکیم ان کی کر رہے تھے وہ والے حکیم تو تھے، ایک امت کے بھی حکیم تھے نا. وہ علامہ تو خود حکیم الامت تھے آف کورس، لیکن علامہ کا جو علاج چل رہا تھا تو وہ کہا گیا کہ جی وہ حکیم صاحب کو ہم بلا لاتے ہیں. بہت زیادہ تکلیف تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب کو جب بلایا گیا اس سے پہلے جو ہے اذانیں ہو رہی تھیں، اور فجر کی اذان کے وقت علامہ صاحب نے انتقال ان کا ہوا. اس وقت 21 اپریل 1938، اور اس وقت گھڑی پر یہ وقت تھا. آج بھی وہی وقت ہے. تو یہ اسی وقت پر یہاں پہ اس ٹائم کو روکا گیا ہے. واہ. کہ وہ اقبال جس نے اتنی ایفرٹس ہماری امت مسلمہ کے لیے کی، اور فجر کے وقت اذانیں ہو رہی تھیں اور علامہ کی روح جو ہے اپنے مالک کے حضور ملاقات کر رہی تھی. درجات بلند کرے بے جناب شک. ہمارے لیے. اور ایک شعر وہ علامہ اقبال ان دنوں میں پڑھا کرتے تھے، سرود رفتہ باد آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت. کیا مفہوم ہے جی اس کا؟ جی علامہ صاحب اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ اب پتہ نہیں میری طرح کا یا کوئی دانائے راز جو ہے وہ اسکالر اس طرح کا آئے گا یا نہیں آئے گا. حجاز سے پھر وہ ہوائیں دوبارہ چلیں گی یا نہیں چلیں گی. یہ میں اپنے آپ کو ایک فقیر کہا نا، فقیر نے کچھ باتیں کہی ہیں، اب پتہ نہیں کوئی راز کی باتیں کرنے والا مفکر دوبارہ دیگر دانائے راز آیت کے نایت، کہ اب وہ راز کی باتیں کرنے والا آئے گا یا نہیں آئے گا. تو اقبال کے یہ کلمات بھی آپ نے بلند کیے. بہت شکریہ آپ کا جناب. تو یہ علامہ اقبال نے اپنے آخری ایام ان 3 کمروں میں گزارے ہیں. ایک کمرہ یہ جہاں سے میں گزر کے آیا ہوں، دوسرے میں کھڑا ہوں، اور تیسرا اس سے آگے کمرہ ہے. تو یہاں پہ یہ کمرہ اور خاص طور پہ یہ صوفے، یہ کرسیاں، یہاں پہ اسی گھر میں اسی کمرے میں قائد اعظم محمد علی جناح آئے، فاطمہ جناح آئیں، اور یہیں پہ جواہر لال نہرو تشریف لائے. انہی صوفوں پر براجمان ہوئے، یہیں پہ بیٹھ کے انہوں نے کھانا کھایا، یہیں پہ دعوت جو انہیں دی گئی. اور یہ جس آخری کمرے میں میں داخل ہو رہا ہوں یہ یہاں پہ، تو یہاں پہ تو آپ دیکھیں گے ڈائننگ بھی ہے، پیچھے تیار ہونے کے لیے ڈریسنگ بھی ہے. یہ وہ برتن بھی ہیں اقبال کے استعمال میں جو برتن تھے، جو اپنے مہمانوں کی وہ خدمت اور خدمت توضع وغیرہ کرتے تھے، وہ سب کچھ ہی. تو یہ وہ آخری 3 کمرے ہیں جہاں پر اقبال کا جو
قیام رہا اور یہیں پہ ان کی وفات ہوئی. ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک. جسٹس ریٹائرڈ ناصر اقبال صاحبہ. اور پاکستان میں شاید ہی کوئی شخص ہو جو انہیں نہ جانتا ہو, ان کے خاندان کو نہ جانتا ہو. علامہ اقبال کی بہو بھی ہیں, ڈاکٹر جاوید اقبال مرحوم کی بیوہ بھی ہیں. اور دلچسپ بات یہ کہ ان کی زندگی کی کہانی بڑی دلچسپ ہے کہ شادی کے بعد انہوں نے تعلیم مکمل کی, پھر جج کے طور پہ فرائض انجام دیے اور آج بھی متحرک زندگی گزار رہی ہیں. لاہور میں لاہور لاء کالج کی پرنسپل بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اب میں آپ کو ڈاکٹر صاحبہ کہہ لوں؟ ابھی تو میں نے ڈاکٹریٹ لی نہیں نا, وہاں رجسٹرڈ ہوں. تو اب آپ جی سی یو میں, تو آپ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں اس وقت؟ پی ایچ ڈی کر. تو کیا آپ کی تو زندگی میں یہ بڑا دلچسپ ہے کہ آپ نے سب کچھ شادی کے بعد ہی کیا؟ ہاں, تو میں نے سوچا یہ بھی سب, ڈاکٹر صاحب بھی پی ایچ ڈی تھے, ان کے والد بھی پی ایچ ڈی تھے, میرے والد بھی پی ایچ ڈی تھے, تو میں نے کہا مجھے بھی چاہیے کم سے کم ان کے مقابل تو آ جاؤں. تو میں نے بھی پی ایچ ڈی کے لیے رجسٹر کیا ہوا. خود بھی آپ کا ایک بڑے خاندان سے تعلق ہے آپ کا. میں بھی دیکھ بھی رہا تھا, فاطمہ میموریل ہاسپٹل جو ہے آپ کی والدہ والد صاحب انہوں نے بنایا یہ. جی ہاں. اور آپ کے جو فیروز سنز, یعنی جو آپ کے دادا, تو پاکستان کے بہت بڑے. جی فیروز. تو یہ کیسا لگتا ہے, یعنی آپ اقبال کی بہو ہیں, ڈاکٹر صاحب کی بیگم, تو کیسا یہ مشکل ہے تھوڑا کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ جی یہ چونکہ اقبال کا خاندان ہے؟ ہونی تو نہیں چاہیے. دیکھیے اقبال اپنی منفرد حیثیت رکھتے تھے, ان کی طرح تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا, نہ ان کے پوتے ہو سکتے ہیں, نہ ان کے نواسے ہو سکتے. تو باقی یہ ہے کہ کروڑوں خواتین ہیں پاکستان میں. میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اقبال کے گھرانے میں میں شامل ہوئی, لیکن مجھے پتہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. اقبال کا تو وصال ہو چکا تھا میری پیدائش سے پہلے. کئی لوگ فون پہ ہی پوچھتے ہیں کہ جی یہ آواز ریکارڈنگ ہے, یہ علامہ کی ہے. میں نے کہا نہیں, ان کے تو آخری چند سال گلا بالکل بیٹھا ہوا تھا, تو وہ تو بات کر ہی نہیں سکتے تھے. تو جو کرتے بھی تھے تو بہت دھیمی آواز میں کرتے تھے, یا کہ کوئی بھی ان کی آواز نہیں ہے. بس لوگوں کی, آج صبح بھی فون کر کے مجھے پوچھ رہے تھے کہ جی ہم نے منیرہ بانو کو ملنا ہے. میں نے کہا وہ کسی کو نہیں ملتا, یہ تو وہاں پہ تانتا لگ جائے لوگوں کا. نہیں تو اقبال کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ یعنی کئی جگہوں پہ لوگ کہتے ہیں یہ اسلامی پاکستان, کہیں پہ آیا کہ لبرل پاکستان چاہتے تھے. کس طرح کا پاکستان؟ جہاں انسان کی انسانیت کو پہچانا جائے, ڈگنیٹی آف مین. ٹھیک ہے, یہ اقبال چاہتے تھے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کے 2 بیٹے ہیں. جی. تو آپ کے بیٹے ولید اقبال سیاست میں ہیں. جی. تو آپ کے شوہر جو ہیں وقتی سیاست میں تھے, اب تو سیاست میں نہیں ہے, سینیٹر بنے تھے جی تھوڑے سے وقت کے لیے. تو آپ کے جو شوہر تھے انہیں اس وقت آفر ہوئی بھٹو صاحب کی طرف سے, لیکن پھر بھی انہوں نے لاہور کے حلقے سے الیکشن لڑا اور بھٹو صاحب جیت گئے تب. جی ہاں. تو اس وقت انہوں نے انکار اس بات پہ کیا تھا کہ بھائی میں کیسے مسلم لیگ کو چھوڑ دوں, یہ تو ہماری اپنی پارٹی ہے. ان کی والد کی پارٹی تھی, علامہ اقبال صدر تھے مسلم لیگ کے. تو پھر وہ سینیٹر بنے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب. تو آپ کے بیٹے بھی سینیٹر بنے, لیکن ایک ایسی پارٹی کے ٹکٹ پہ جو بالکل مسلم لیگ کے اپوزٹ ہے. تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو کیسے دیکھا, یا آپ نے بیٹے سے بات کی اس وقت؟ اپنی مرضی ہے کہ آپ کسی کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتے. میں نے تو کہا تھا سیاست کی طرف جانا ہی نہ. اچھا, آپ نے سیاست جانے میں منع کر دیا تھا؟ اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اپنا کاروبار تم کرو, تمہارا پیشہ ہے, تم وکیل ہو, اچھا پیشہ. کہتا تھا آپ نے نہیں کی, اپنی مرضی سے نہیں کی, میری مرضی ہے میں کروں. میں نے کہا اچھا کرو, میں تو مشورہ ہی دے سکتی ہوں. تو بس اس سے میں نے اتنی باتیں کی, اس نے نہیں سنی, میں نے کر گئی. تو ڈاکٹر جاوید اقبال نے جس وقت وہ سیاست میں آ رہے تھے اس وقت آپ نے کوئی مشورہ دیا, یا آپ کا کیا تھا, کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تب تو میں بہت چھوٹی عمر کی تھی, تو اس لیے میں نے کوئی خاص مشورہ نہیں دیا. انہوں نے الیکشن لڑا, میں نے ان کا ساتھ دیا. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب اور آپ کا تو اتنا, یعنی کیا آپ دیکھتی ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی شخصیت سے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اقبال سے وہ مختلف تھے, یا ان کی سوچ میں ذرا تھا, اور بڑے کھلے ڈھلے انداز میں کچھ باتیں وہ کر جاتے تھے. تو آپ علامہ اقبال کی تعلیمات کو بھی دیکھتی ہیں, پڑھ بھی رہی ہیں, چیزیں بھی کر رہی ہیں,
اور ڈاکٹر جاوید اقبال کے سوچنے کا زاویہ مختلف آپ کو کیا نظر آتا ہے ان میں؟ دیکھیے وہ خود کہتے ہوتے تھے ڈاکٹر جاوید اقبال اپنی زندگی میں کہ اتنے بڑے اور گھنے درخت کے سائے میں صرف چھوٹے پودے پنپ سکتے ہیں، تو میں اپنے باپ جیسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ تو صدیوں میں ایک شخصیت ایسی ہوتی ہے، تو میں تو عام انسان ہوں جیسے باقی۔ اچھا میڈم، 2018 میں بڑی خبریں چلیں بہت زیادہ کہ آپ صدر پاکستان بننے جا رہی ہیں، یہ کیا معاملہ؟ ایسے ہی اڑا دیا تھا۔ نہیں، آپ سے کسی نے کوئی پوچھا تھا، کچھ ہوا تھا ایسا؟ نہیں، مجھے نہیں پتا، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان اس وقت چاہتے تھے کہ آپ کو، شاید عمران خان کی طرف سے ہی میرا خیال ہے یہ تحریک تھی، لیکن مجھ سے ذاتی طور پر میں سمجھتی ہوں الوی بہت اچھے سے۔ نہیں، اگر آپ کو کہا جاتا کہ بھئی یہ کریں آپ، تو آپ صدر پاکستان میں بنتی؟ تو چلی گئی تھی پاکستان سے باہر، میں نے کہا یہ خبر سن کے ہاں، میں نے کہا میں نے یہاں رہنا ہی نہیں تاکہ اس کا طرف یہ سے مجھے بنانا دیں، ہاں، تو بس وہ بیچ میں ہی رہ گئی بات۔ تو آپ نے عملی سیاست کے حوالے سے کبھی نہیں سوچا کہ اس طرف آنا چاہیے تھا؟ نہیں۔ اب وہ ڈاکٹر جاوید اقبال عملی سیاست میں تھے، ولید تھا، تو سارے خاندان نے تھوڑا سیاست کا راستہ لے لینا تھا۔ تو جو منیب اقبال ہیں آپ کے دوسرے بیٹے، جی لوگ کہتے ہیں کہ ان کا جو زیادہ رجحان ہے، میلان ہے مسلم لیگ نون ان کی طرف ہے، یہ درست ہے بات؟ کچھ حد تک تھا ہی، لیکن وہ بھی غیر سیاسی ہے اور وکیل ہیں، کچھ پریکٹس بھی کرتے ہیں، جس وقت اس کا جی چاہے کہتے ہیں بس اب میرے پاس کافی ہے، مجھے نہیں ضرورت، شادی جو نہیں کی، تسلی سے رہتا ہے، یہ بھی ہے قناعت پسند ہے، یہ اس کی طبیعت بالکل اپنے دادا کے اوپر۔ ٹھیک۔ علامہ اقبال 500 روپے مہینہ کماتے تھے، اور جب 500 روپے کما لیتے اور دے دیتے جاوید کی والدہ کو، تو پھر کوئی سائل آتا، کہتے میاں میرے تو گھر کا خرچہ پورا ہو گیا اور میری ضروریات بھی، آپ کوئی اچھا سا وکیل اور کر لیں۔ یعنی بس میرا ہو گیا کام، میں نے اس سے مزید ایک مہینے میں زیادہ کام نہیں کرنا۔ صحیح ہے، نہیں کرتے تھے بالکل۔ تو آپ کی جب شادی ہوئی تو کہاں پہ آپ شادی کر کے کہاں آئیں، کس گھر میں؟ جاوید منزل۔ جاوید منزل میں۔ وہ علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں کوئی مکان بنایا ہی نہیں، نہ ان کے پاس کوئی موویبل پراپرٹی تھی کبھی۔ اچھا۔ تو ان کی اہلیہ کہتی تھی جاوید کی والدہ، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی ان کے پاس ٹھکانہ نہیں ہوگا، اور آپ کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ آگے سے بس کھسیانی سی ہنس کے تو چپ کر جاتے تھے۔ پھر والدہ نے وہ 500 روپے مہینے سے کچھ جوڑے پیسے، اس سے وہ زمین خریدی جاوید منزل کی، ریلوے ہیڈ کوارٹرز کے سامنے 9 کنال زمین تھی، اب تو اس کی قیمت کروڑوں میں ہے۔ یعنی یہ سارا سٹیپ بھی جو ہے ڈاکٹر جاوید اقبال کی والدہ نے لیا؟ ہاں جی، تو تبھی تو علامہ اس نے کا اس میں نام، پھر کوئی انٹرسٹ نہیں دکھایا؟ ان کا نام جاوید منزل ہے نا، اپنے بیٹے کے نام لی، اور انہی کے نام پہ وہ مکان بنایا، اور وہ مکان بنایا علامہ کے بھائی نے۔ تو یعنی علامہ سوچتے تھے کہ کوئی اپنی جائیداد یا کوئی چیز بنانے کی ضرورت نہیں، بس طبیعت میں قناعت پسند تھے۔ تو ابھی تک آپ کو پورے پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ایسا حکمران نظر نہیں آیا جس سے آپ مطمئن ہوں یا آپ سمجھتے ہوں کہ یہ نسبتاً باقیوں سے بہتر تھا؟ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ذرا بہتر ہیں خان صاحب؟ دیکھیے ایماندار ہے، اس کی یہ بات جو ہے نا، یہ باقی سب پہ حاوی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کتنے ایماندار ہے سیاست۔ تو وہ میں آپ کا کہیں پہ ویڈیو سن رہا تھا، تو آپ نے کہا جی نواز شریف صاحب نے جو مریم نواز ہیں ان کو داخلہ دلوانے کے لیے پتہ نہیں پرنسپل اس وقت فارغ کر دیا تھا، یہ میرا فیلبوس تھی نا، اچھا تو میرا فیلبوس کہنے لگی جی ہماری تو سیٹیں پر ہو گئی اور ان کے تو نمبر ہی اتنے نہیں ہیں کہ ہم ان کو لے لیں۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ کچھ ناراض ہوئے، انہوں نے ان کو معطل کر دیا، ساری جو تھی پرانی کنیٹ کی پڑی ہوئی جو وہاں کی تھی طلبات اور موجودہ بھی سب، وہ ان کے ساتھ نکل آئے، انہوں نے دھرنا ڈال دیا، انہوں نے کہا جی ہم کالج ہی نہیں کھولیں گے جب تک ان کو واپس بحال نہ کریں۔ پھر انہوں نے ان کو بحال کر دیا، اور یہ پھر داخلہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں لیا۔ تو وہ سب بیٹی کے داخلے کے لیے کیا تھا، یعنی مریم نواز کے داخلے کے لیے؟ بالکل۔ اگر کوئی ایک فرض کر لیں کہ اقبال یا قائد اعظم دیکھ رہے ہوتے آج کے پاکستان سے، تو کتنے مطمئن ہوتے؟ اس بات سے تو مطمئن قطعاً نہ ہوتے کہ یہاں اقربا پروری چل رہی ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں تو کبھی یہ بات تھی نہیں، وہ تو چاہتے تھے کہ سب انسان برابر ہوں، اور اقبال
بھی یہی چاہتے تھے اور قائد اعظم ان کو ملنے آئے تھے جاوید منزل میں. اور بلکہ کتاب جو زندہ رود ہے اس میں ڈاکٹر جاوید اقبال نے لکھا ہوا کہ میرے والد نے کہا آج ایک بہت بڑی شخصیت آ رہی, آپ ان کا دستخط ضرور کرائیے گا آٹوگراف میں. تو انہوں نے کرا دیا. تو وہ پوچھنے لگے قائد اعظم جاوید کو کہ آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے. ٹھیک. آگے سے چپ کر گئے. ان کو پتہ چھوٹا سا بچہ جو تھا, یہ 7 سال کے تو تھے ان کا یا 10 سال کے تھے, ان کے والد فوت ہو گئے تھے. تو انہوں نے کچھ نہیں کہا. تو قائد اعظم نے ان کو کہا اقبال کو کہ ہی ڈزنٹ آنسر. تو کہنے لگے ہی از ناٹ گوئنگ ٹو آنسر انٹل یو ٹیل ہم واٹ ہی از ٹو ڈو وین ہی گوز اپ, ہی از ویٹنگ فار یو. تو بس پھر قائد اعظم, اور ان کے لیے تو علامہ نے وہ شعر لکھا تھا, گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں, یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. قائد اعظم کے لیے. تو یہ جو واقعہ بڑا مشہور ہوا کہ جی علامہ نے کہا کہ جاوید بن کر دکھاؤ تو دیکھیں, ہاں یہ درست ہے. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا نا, تو اس وقت علامہ کی کوئی بینائی بھی کمزور تھی. انہوں نے پوچھا کون ہے؟ نے کہا میں جاوید ہوں. نے کہا جاوید بن کے دکھاؤ تو جانے. تو آپ ڈاکٹر جاوید اقبال اپنی والدہ سے زیادہ مانوس تھے, ان کے قریب تھے یا علامہ کے؟ والدہ تو ان کی پہلے فوت ہو گئی تھی. جاوید منزل انہوں نے کتنے شوق سے وہ جگہ خریدی تھی اور پھر وہ گھر بنا, اس میں آئی ہیں تو تیسرے دن فوت ہو گئی تھی. تو اس لیے ان کا تو کوئی زیادہ. اور یہ جاوید کہتے ہیں مجھے یاد ہے مجھے کہا کسی نے کہ ان کے منہ میں آپ شہد ڈالیے, بس میں نے شہد ڈالی, انہوں نے میری طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر لی. یعنی یہ جاوید منزل بنی اور تیسرے دن ہی جب یہاں پر آئیں تو وہ فوت ہو گئی. تو آپ نے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہوئے انہیں تو بڑا زوم بھی ہوتا ہے نا, ہمارا اقبال علامہ اقبال کے خاندان ہے, تو آپ ان کو کس طرح سے انہیں بتایا کہ عاجزی انکساری کس طرح سے ان کو سکھائی؟ دیکھیے ہر شخص کی اپنی طبیعت ہوتی ہے جی. تو اپنی طبیعت کے مطابق جو کچھ ان کی سمجھ میں آئی انہوں نے کی. میں نے تو ان کو یہی سکھایا کہ بھئی آپ شرافت سے زندگی گزاریے, کبھی یہ نہیں سوچنا کہ کوئی بدعنوانی کرنی, اور اپنے باپ دادا کی مثال اپنے سامنے رکھیے, انشاءاللہ اچھا وقت گزر جائے گا. اور محنت کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو سکتا, کام کام اور کام, یہی قائد اعظم کا بھی سلوگن تھا. اور اس پہ اگر سب یقین کریں تو پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے. کوئی ایسی بات جو آپ کے دل میں ہو, آپ کہنا چاہتے ہو اپنے سننے والوں کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے؟ اصل میں علامہ نے یہ بات بالکل واضح کی جی کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اس کا یہ مطلب ہے کہ خواتین اور مرد دونوں ملت کے مقدر کا ستارہ ہے. اگر انہوں نے مرد کا نہ ہوتا تو وہ کہہ دیتے ہر مرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. وہ ردیف قافیہ بھی بہتر ملتا ہے, لیکن انہوں نے اس لیے فرد کا لفظ استعمال کیا کہ عورت اور مرد برابر ہیں اور دونوں مل کے اس قوم کو آگے کی طرف لے جائیں گے تو قوم پروان چڑھے گی, اور ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ جیسے صاحبہ, آپ نے وقت دیا, اور امید ہے کہ دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو اچھا لگا ہوگا. تو آپ کو جیسا بھی لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.